بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے اس تصاویر والی کشن خریدی۔ جب اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا تو وہ گیٹ پر رک گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ میں نے ان کے چہرے پر نفرت کے آثار دیکھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں توبہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کشن کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ان تصویروں کے بنانے والے کو قیامت کے دن شدید سزا دی جائے گی، اور یہ ان سے کہا جائے گا، جو کچھ آپ نے تخلیق کیا ہے اسے زندہ کرو۔ انہوں نے مزید کہا، فرشتے کسی ایسے مقام میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر موجود ہیں۔ ابو ہریرہ نے اطلاع دی، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوام کے سامنے نمودار ہوئے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے نبی، مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی ملاقات، اس کے میسنجرز پر اپنے اعتماد کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ اس کے بعد قیامت پر اپنے اعتماد کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس نے دوبارہ کہا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں علیہ السلام کیا اشارہ کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علیہ السلام نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو جوڑ نہیں دیتے ہیں، اور آپ لازمی دعا قائم کرتے ہیں، اور آپ لازمی ناقص شرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آپ رمضان کے روزے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اللہ کے رسول، الحسن کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے دیکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر دعا کا مشاہدہ کریں، اپنے ذہن میں اس خیال کے ساتھ کہ کم از کم وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اللہ کے رسول، کب عذاب کا وقت ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ پوچھ گچھ کرنے والے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تاہم میں اسی کچھ علامتیں بیان کرتا ہوں، اور یہ ہیں، جب غلام لڑکی اپنے ماسٹر کو جنم دے گی، جب ننگے ننگے پاؤں لوگوں کا سردار بن جاتا ہے، یہ عذاب کی کچھ علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جب سیاہ اونٹوں کے چراغے عمارتوں میں خود کو خشک کر دیں گے تو یہ عذاب کی علامت ہے۔ ان 5 میں سے ایک ہے غیب میں لپٹے ہوئے واقعات جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ کے رسول کی تلاوت کی آیت صرف اس کے ساتھ ہی اس وقت کا علم ہے، اور وہ وہی ہے جو بارش بھیجتا ہے اور جانتا ہے کہ جو رحم میں ہے، اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کمائے گا، اور کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ جو بھی سرزمین میں مر جائے گا۔ بے شک اللہ جان رہا ہے، واقف ہے۔ اس نے کہا، پھر وہ شخص پیچھے مڑا اور چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس شخص کو میرے پاس واپس لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اسے واپس لینے گئے، لیکن انہوں نے وہاں کچھ نہ دیکھا۔ اس پر اللہ کے رسول نے ریمارکس دیے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو اپنا مذہب سکھانے آئے تھے۔ ابو ہریرہ کے اختیار پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے پوچھیں مذہب سے متعلق معاملات کے بارے میں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے کسی بھی چیز کے لیے غیر عزت سے بھی زیادہ حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اپنے گھٹنوں کے قریب بیٹھا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آپ کو کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے، اور دعا قائم نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کہ شرح زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ پر اپنے اعتماد کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کی ملاقات، اس کے رسولوں، اور یہ کہ آپ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ آپ قادر خدائی فرمان پر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے دوبارہ کہا، اللہ کے رسول، الحسن کیا ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الحسن کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے خوف زدہ ہیں جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگرچہ آپ اسے نہیں دیکھتے ہیں، بے شک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا، عذاب کا گھنٹہ کب ہوگا؟ پر اس نے کہا،
اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ خود انکوائر سے بہتر ہے، میں تاہم اس کی کچھ علامتیں بیان کرتا ہوں اور یہ ہیں: جب آپ کسی غلام عورت کے اپنا کا کوئی جنم دیکھتے ہیں تو یہ عذاب کی علامت ہے۔ دوم، اور جب آپ عمارتوں میں کالی اونٹوں کے چراوائے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے نہیں جانتے کہ وہ جانکاری لے رہا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اس کی تلاش کی، اسے نہ ڈھونڈے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کے اختیار پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، نبیوں میں سے کبھی بھی کوئی نبی نہیں رہا تھا جو ان علامتوں کے ساتھ پیش نہ کیا گیا تھا جو ابتدائی نبیوں پر ان علامتوں کے درمیان نہیں دیا گیا تھا۔ انسانوں نے اس پر یقین کیا اور واقعی میں مجھے وحی سے نوازا گیا ہے جو اللہ نے مجھ پر انکشاف کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میں سب سے بڑی پیروی کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اطلاع دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں چونکے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے نیند کی حالت میں کچھ کیا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا، عجیب بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ گھر پر حملہ کریں گے۔ ایک شخص جو قریشی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ گھر میں تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ سادہ زمین پر پہنچ جاتے تو وہ ڈوب جاتے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول ہر طرح کے لوگ اس راستے پر گامزن ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ہاں، ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو قطعی ڈیزائن کے ساتھ آئیں گے، اور وہ لوگ جو غصے میں آئیں گے اور مسافر بھی ہوں گے، لیکن وہ سب تباہی کے ایک فالج کے ذریعے تباہ ہو جائیں گے، اگرچہ ان کی پرورش مختلف ریاستوں میں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادے کے مطابق اٹھائے گا۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو اسیرہ نے کہا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نمودار ہوئے، ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ پر یقین کرنے کے لیے، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے میسنجر سے ملاقات اور آخری قیامت پر یقین کرنا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو جوڑنا نہیں، مقررہ دعائیں قائم کرنا، لازمی زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کو روزہ رکھنا۔ اس نے کہا، اے اللہ رسول وسلم، احسان کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی عبادت کرنا، گو تم اسے دیکھتے ہو، کیونکہ اگرچہ آپ اسے نہیں دیکھتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ رسول وسلم، وہ وقت کب ہوگا؟ انہوں نے کہا، جس سے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے جو پوچھ رہا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی علامتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب غلام عورت اپنی مالکن کو جنم دیتی ہے جو اس کی علامت ہے، جب چراغائے لمبی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ کرتے ہیں جو اس کی علامت ہے، اور 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی، بے شک اللہ اس کے ساتھ اس وقت کا علم ہے، وہ بارش کو نیچے بھیجتا ہے اور جانتا ہے کہ جو رحم میں ہے، کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ سب سے زیادہ واقف ہے۔ قیامت کی نشانیوں پر حدیث ایک مختلف علامت ہے جو قرآن پاک اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ان علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کا دن ہم پر ہے اور آپ کو اس کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ بہت ساری علامتیں دن کے واقعات کو نشان زدہ کرتی ہیں۔ اسلامی اسکالرز نے ان نشانیوں کی 2 بڑی اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم میں معمولی علامات شامل ہیں اور دوسری اسے پر مشتمل ہے۔ فیصلے کے دن کے لیے ان چھوٹے اور بڑے نشانوں کا امتزاج کرنے سے اس وقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں کچھ معمولی واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کچھ مستقبل قریب میں، یا جب بھی اللہ ان کو کامل سمجھتے ہیں، اس پر ہونے والے ہیں۔ کچھ واقعات جو ابتدائی طور پر نمودار ہوئے ہیں، ان کو ہر ایک کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن جب بات دوسرے پوشیدہ واقعات کی ہو تو وہ اب بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔ تاہم اس وقت کی بڑی علامتیں وہ علامت ہے جو اس وقت کے بہت قریب دکھائی دیں گی۔ اسکالرز کے مطابق قیامت کی نشانیاں پر دیسی ہو چکی ہیں اور بیشتر واقعات انسانوں کی آنکھوں کے سامنے آئے ہیں، اور اس کے کہنے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کا وقت ہم پر ہے، ابھی وقت کی بات ہے۔